بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا ایک عصا مرحمت فرمایا تھا جو بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے جادو کو نکل گیا اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا تھا۔ اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنا دیا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے اعلیٰ معجزات مرحمت فرمائے گئے تھے۔ چنانچہ خشک لکڑی کے ستون کا آپ کے فراق میں پھوٹ پھوٹ کر رونا، درختوں کا آپ کے بلانے پر حاضر ہونا، اکٹھے ہو جانا، پھر آپ کے حکم اور اجازت سے اپنی جگہ کی جانب واپس لوٹ جانا، اگر چشم بصیرت ہو تو یہ معجزات اس معجزے سے زیادہ تعجب خیز ہیں۔ اگر کہا جائے کہ میدان طیہ میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ایک پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، ہم کہتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ تعجب خیز معجزہ ثابت ہے، کیونکہ پتھروں سے پانی کا نکل آنا تو عام مشاہدہ ہے، لیکن گوشت، خون اور ہڈیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا کتنی تعجب خیز بات ہے۔ اگر آپ برتن میں دست مبارک رکھتے تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ نکلے تھے، اور وہ پانی نہر کی طرح جاری ہوا اور میٹھا تھا۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے وہ پانی پیا، حتیٰ کہ ان کے اونٹ اور گھوڑے تک سیراب ہو گئے، اور ایسا متعدد بار واقعہ ہوا۔ اگر کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھٹ گیا تھا جبکہ انہوں نے اپنے عصا کو پانی پر مارا تھا، پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر اس سے پار ہو گئے تھے، ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے بعض افراد کے ذریعے ہونا بھی مشہور ہے۔ چنانچہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحرین میں تھے اور سمندر عبور کرنے پر مجبور ہوئے تو اپنے ساتھیوں سمیت اس طرح سمندر پار کر گئے جیسے پانی کی سطح پر چل رہے ہوں اور ان کے کپڑے تک نہ بھیگے۔ اگر کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے مکڑی، جنگلی چوہوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب لے کر آئے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش پر دھواں بھیجا جو بہت بڑی نشانی اور عذاب تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَارْتَقِبْ یوم تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ یَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ عَلِیمٌ۔ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے، یہ ہے دردناک عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کو متنبہ کرنے کی دعا فرمائی تو وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار، مضر قبیلے پر اپنا عذاب سخت کر دے اور ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے والی قحط سالی مسلط فرما دے۔ اگر کہا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو من و سلوہ کھلایا گیا، یعنی بٹیر جیسے جانور کا گوشت اور ترنجبین کھلائی گئی اور ان پر بادلوں کے ذریعے سایہ کیا گیا، اور یہ حقیقت ہے کہ من و سلوہ انہیں بیٹھے بٹھائے ملتا تھا جس کے لیے کسی قسم کی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو وہ اعلیٰ اور عرفہ چیز عطا فرمائی گئی جس سے تمام انبیاء اکرام تک بھی محروم رہے، اور وہ مال غنیمت ہے جو کسی نبی کے لیے بھی حلال قرار نہیں دیا گیا۔ علاوہ بری مذکورہ بالا قسم کے کمالات تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی عطا فرما دیے تھے۔ مثلاً جب انہیں کسی غزوے پر بھیجا گیا اور اثناء سفر میں زاد راہ ختم ہونے پر وہ بھوک کی پریشانی میں مبتلا ہوئے تو قریبی سمندر نے ان کی جانب ایک بہت بڑی مچھلی کو باہر پھینک دیا، جس کا گوشت انہوں نے 1 ماہ تک کھایا اور چربی استعمال کرتے رہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تھوڑے سے طعام اور دودھ سے بہت بڑی جماعت کو بھی سیر کر دیا کرتے تھے اور مزید کھانے پینے سے منہ پھر جاتا تھا۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم 300 سواروں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کے ایک قافلے کی گھات میں بھیجا۔ اس روز ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ ہمیں راستے میں سخت بھوک لگی، حتیٰ کہ درختوں کے پتے تک کھانے پڑے، اسی لیے اس غزوہ کو خبیش الخیط کہتے ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سمندر کے نزدیک ہوئے تو اس نے ایک بہت بڑی مچھلی ہماری جانب پھینک دی جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ ہم مہینہ بھر اس کا گوشت کھاتے رہے اور چربی استعمال کی، یہاں تک کہ ہم خوب موٹے تازے ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور لشکر میں سے ایک لمبے آدمی کو حکم دیا کہ کسی قداور اونٹ پر سوار ہو کر اس پسلی کے نیچے سے گزرے۔ چنانچہ حسب حکم وہ آدمی پسلی کے نیچے سے سوار ہو کر گزر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ بچا ہوا ہے؟ ہم نے بچا ہوا گوشت بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا تو آپ نے بھی اس میں سے تناول فرمایا۔ اگر کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا مرحمت ہوا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا اور وہ فرعونی جادوگروں کے سارے جادو کو نگل گیا تھا، حتیٰ کہ اس سے ڈر کر فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی بینہ اس قسم کے معجزے کا ظہور ہوا تھا۔ چنانچہ ابو جہل بن ہشام کا واقعہ ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک بہت بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں جائے گا تو وہی پتھر اس کے سر پر دے ماروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوئے اور سجدے میں گئے تو وہ بدبخت پتھر لے کر آپ کی جانب بڑھا، لیکن نزدیک پہنچتے ہی مبہوت رہ گیا اور مارے خوف کے ہامتا کامتا واپس بھاگ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مارے خوف کے لرزہ براندان تھا اور دونوں ہاتھ اپنی قوت کھو بیٹھے تھے، جس کے باعث پتھر اس کے ہاتھوں سے گر گیا تھا۔ قریش کے چند آدمی اس کے پاس پہنچے اور صورتحال پوچھی تو ابو جہل کہنے لگا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کچھ کرنے کے ارادے سے گیا تھا جیسا کہ گزشتہ رات تم سے وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن جب میں اس ارادے سے ان کے قریب گیا تو میرے سامنے ایک بہت بڑا اونٹ آ گیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اتنے موٹے سر والا یا ایسے قد و قامت والا یا اتنے لمبے دانتوں والا کبھی کوئی اونٹ نہیں دیکھا۔ وہ اونٹ مجھے کھانا چاہتا تھا۔ جب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل میرے نزدیک آنے کی کوشش کرتا تو اسے ہلاک کر دیا جاتا۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیہ۔ حضرت صالح علیہ السلام، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی ظاہر کی اور وہ ان کے لیے حجت اور نشانی بنائی گئی، چنانچہ ایک روز اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے لوگ وہ قوم پانی پیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی حجت تو فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مرحمت فرمائی گئی تھی، بلکہ اس سے اعلیٰ وارفع، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بولتی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ صالح علیہ السلام کے نبی ہونے کی شہادت بھی نہیں دے سکی۔ لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ حاضر ہوا اور اس نے آپ کی نبوت کے بارے میں شہادت دی تھی۔ اونٹ کا مالک اسے ذبح کرنا چاہتا تھا۔ اونٹ اس کے ارادے کو بھانپ کر بھاگ نکلا اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اس نے اپنا استغاثہ پیش کر دیا۔ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے، جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا جاتا تھا، ہم کہتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزے عطا ہوئے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر۔ مثلاً یہ کہ کنکریوں نے آپ کے دست مبارک میں اور تصدیق کرنے والوں کے ہاتھ میں تسبیح بیان کی، اس میں آپ کی اور تصدیق کرنے والوں کی عظمت اور سرفرازی زیادہ ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سوید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ وہاں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تنہائی میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو غنیمت جانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اتفاقیہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہا بیٹھا تھا۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک روز میں مسجد نبوی میں گیا، آپ وہاں تشریف فرما تھے، میں خاموشی سے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی غرض سے آیا ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے عمر کیسے آئے ہو؟
عرض کی کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے ارادے سے آیا ہوں، اور وہ آپ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے عثمان، کس غرض سے آئے ہو؟ انہوں نے بھی پہلے دونوں حضرات کی طرح یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے ارادے سے آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں پکڑیں تو انہوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح بیان کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ میں یعنی حضرت ابو ذر نے بھی ان کی آواز سنی جو ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بنبناتی ہیں۔ جب آپ نے ان کنکریوں کو رکھ دیا تو خاموش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے وہ کنکریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح بیان کرنے لگیں جیسے شہد کی مکھیاں بنبناتی ہیں۔ جب انہوں نے کنکریوں کو رکھ دیا تو خاموش ہو گئیں۔ آپ نے پھر ان کو پکڑا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح بیان کرنے لگیں جیسے شہد کی مکھی بنبناتی ہے۔ جب انہوں نے بھی وہ کنکریاں رکھ دیں تو خاموش ہو گئیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بھی کنکریوں نے اسی طرح تسبیح بیان کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے گئے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ پرندوں کے علاوہ اونٹ جیسے بہائم عظیم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع تھے۔ نیز سخت قسم کے شکاری پرندے بھی آپ کے فرما بردار تھے۔ بھاگنے والے اونٹ نے آپ کا حکم مانا، بھیڑیے نے آپ کی دعوت اور نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، یہاں تک کہ ایک شیر کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو اس نے سرگوشی کی اور راستہ بتایا۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوا اور وہاں سے حمرہ کے انڈے لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حمرہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عاجزی کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا، اس جانور کو کس نے ستایا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اس کے انڈے لے آیا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ فوراً اس کے انڈے واپس کر دو، اور حمرہ بھی پر شفقت فرمائی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ لوہے کے ضربی ہاتھ سے بنا لیتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تو بڑے بڑے پتھر بھی نرم ہو جاتے، حتیٰ کہ غار بن جاتے تھے، جیسا کہ غزوہ احد کے روز آپ ایسے ہی غار کے ذریعے جنگ کا معائنہ فرماتے رہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو پہاڑ کی جانب مائل فرمایا تاکہ آپ مشرکین مکہ کو نظر نہ آئیں، تو وہ پتھر نرم ہو گیا اور آپ نے اپنے سر مبارک کو اس میں چھپا لیا۔ یہ معجزہ عجیب تر ہے کیونکہ لوہے کو آگ نرم کر دیتی ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آگ نے پتھروں کو بھی نرم کیا ہو۔ احد پہاڑ میں وہ نشان ابھی تک باقی ہے اور لوگ اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کی عظم نامی ایک وادی میں وہ پتھر بھی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استراحت فرمائی، تو وہ پتھر اتنا نرم ہو گیا تھا کہ آپ کی کوہنیوں اور کلائیوں تک کے نشانات اس پر پڑ گئے تھے۔ یہ بات عام مشہور ہے اور حاجی لوگ اس پتھر کی زیارت کو جاتے ہیں۔ معراج کی رات میں بیت المقدس کا ایک پتھر آپ کے لیے اتنا نرم ہو گیا تھا کہ آپ نے براق کو اس کے ساتھ باندھا تھا۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی گئی جو ان کے بعد کسی کو عطا نہیں فرمائی، تو ہم کہتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مرحمت فرمائی گئی، لیکن آپ نے تھوڑی شے اور قلیل طعام کو رضائے الہی کی خاطر اختیار کیا اور دنیا کو حقیر جانتے ہوئے اور آخرت کے بلند مراتب کو پسند فرماتے ہوئے ان کنجیوں کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ شانہ نے وادی بطحا کو میرے لیے سونا بنا دینے کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ میں عرض گزار ہوا کہ اے پروردگار، میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک روز سیر ہو کر کھاؤں اور 3 دن بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں گا تو تیرے حضور عاجزی پیش کروں گا اور تیری یاد میں مصروف رہوں گا۔ جب شکم سیر ہو کر کھاؤں گا تو تیری حمد و ثنا بیان کروں گا اور شکر بجا لاؤں گا۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے
ان کا بیان ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ میرے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا جس کی کمر عمارت کعبہ جتنی محیط تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے رب نے سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ نبی عبد بننا پسند کرتے ہیں یا نبی بادشاہ؟ آپ دونوں میں سے جو کچھ بننا چاہیں گے اسی کے مطابق ہو جائے گا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کی جانب برائے مشورہ نظر اٹھائی تو ان کا اشارہ توازے کی جانب تھا۔ میں بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا، اے پروردگار، میں نبی عبد رہنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر تھیں جو انہیں تمام زمین کی سیر کراتی تھیں، جس کے باعث ان کی صبح کی منزل 1 ماہ کی راہ اور شام کی منزل بھی 1 ماہ کی راہ ہوا کرتی تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ عنایات سے نوازا گیا ہے، کیونکہ آپ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کی سیر فرمائی، جو 1 مہینے کی مسافت ہے، اور آسمانی بادشاہی کا نظارہ کرنے کے لیے آسمانی دنیا تک گئے، جو 50,000 سال کا راستہ ہے۔ یہ سفر بھی رات کے وقت ایک قلیل مدت میں طے فرمایا۔ اس کے بعد ایک آسمان سے دوسرے کی جانب گئے اور وہاں کے عجائبات کا معائنہ فرمایا، جنت اور دوزخ کو دیکھا، اپنی امت کے اعمال جو پیش کیے گئے تھے ملاحظہ فرمائے، انبیاء کرام اور فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی، تمام عجائبات کو دیکھتے ہوئے حجابات سے بھی گزر گئے، پھر ایک سبز رفرف آپ کو اور اوپر لے گیا، یہاں تک کہ باری تعالیٰ شانہ کی خاص تجلیات نے آپ کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی فرمائی اور جو اس نے چاہا وہی فرمائی۔ آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی مرحمت ہوئیں، جو عرش الہی کا نیچے والا خزانہ ہے۔ آپ سے یہ وعدہ بھی فرمایا گیا کہ آپ کے دین کو باقی تمام ادیان پر غالب رکھا جائے گا، حتیٰ کہ زمین کے مشرق و مغرب میں آپ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین نہ ہوگا۔ یہ بھی وعدہ فرمایا گیا کہ کافر ہمیشہ آپ کے پیروکاروں کے باج گزار رہیں گے اور ہمیشہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ وہیں آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی گئیں۔ وہیں موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات ہوئی اور نمازوں کی تخفیف کا مرحلہ درپیش رہا۔ یہ تمام واقعات رات کے ایک ذرا سے حصے میں واقع ہو گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات آتے تھے، وہ آپ کے تابع اور مجبور کر دیے گئے تھے، تو آپ ان کے سرکشوں کو زنجیروں میں جکڑ کر قید رکھتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن برضا و رغبت متی ہو کر آتے، آپ کی تعظیم و توقیر بجا لاتے، آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے اور ایمان لے آتے تھے، والہانہ طور پر آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے اور عاجزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا کرتے تھے، آپ سے عنایات طلب کرتے اور کھانے پینے کی چیزیں مانگتے تھے۔ ان کے جواب میں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ گوبر کو پائیں گے تو ان کی خوراک بن جایا کرے گا اور ہر ہڈی گوشت والی ہو جایا کرے گی۔ ایک مرتبہ بڑے بڑے جن اور ان کے 9 سردار بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، جن کا اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَظَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے ہی جن پھیرے۔ نیز یوں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، تم فرماؤ کہ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہزارہا جن حاضر ہوئے اور نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور مسلمانوں کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے بیعت کی، اور آپ کے سامنے اس بات پر معذرت چاہی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں جہالت کے باعث ناروا باتیں بھی کہی تھیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نبوت کے باعث اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا، حالانکہ وہ شرارتی ہوتے ہیں۔ علاوہ بری اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اولاد کے قائل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت جنوں اور انسانوں کے بے شمار امور کو شامل ہے۔ چنانچہ جو کچھ اس سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا تھا، اس کی نسبت جو کچھ بیان کیا گیا ہے کہیں افضل و اعلیٰ ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ہم سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ قضائے حاجت کے لیے ایک جانب تشریف لے گئے۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ قضائے حاجت کے لیے
دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو میں پانی کا مشکیزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے آپ کے پاس جھگڑنے کی آوازیں اور شور و غوغا سنا، حالانکہ اس سے پہلے بارگاہ رسالت میں ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ فرمایا بہت خوب، اور پانی مجھ سے لے لیا۔ طہارت کے بعد وضو فرمایا۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کے پاس بلند آوازیں سنی ہیں اور شور و غوغا دیکھا ہے، حالانکہ اس سے پہلے آپ کی بارگاہ میں یہ بات دیکھی نہیں گئی۔ آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس مسلمان جن اور مشرک جن آپس میں جھگڑ رہے تھے اور وہ مجھ سے اپنے اپنے رہنے کی جگہ مانگ رہے تھے۔ میں نے مسلمان جنوں کو حبس میں اور کافر جنوں کو غور میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے دریافت کیا کہ حبس کیا چیز ہے اور غور کس مقام کو کہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حبس سے مراد بستیاں اور پہاڑ ہیں، جبکہ غور پہاڑوں اور سمندروں کی درمیانی جگہ کو کہتے ہیں۔ کثیر فرماتے ہیں کہ حبس میں جانے والوں کو ہم نے سلامت ہی دیکھا ہے، لیکن جو غور میں پہنچ جاتا ہے اس کا پھر خدا ہی حافظ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا تھا تو آپ اس کو جکڑ دیتے اور قید کر دیا کرتے تھے، اور اس امر کی اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت دی تھی، اسی لیے جن ہر کام میں ان کے حکم کی تعمیل پر کمرہ بستہ رہتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلکہ آپ کے اصحاب میں سے کتنے ہی حضرات کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر تسلط دیا تھا، اور وہ سلیمان علیہ السلام کی طرح جنوں کو قبضے میں رکھتے اور سرکشوں کو مبتلا عذاب کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خبیث جن آج رات کو مجھ پر کودا تاکہ میری نماز ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح ہوتے ہی مسلمان بھی اس کا حشر دیکھ لیں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اس سلسلے میں اللہ رب العزت سے مانگی تھی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے، بڑی دین والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جن کو میرے پاس سے ذلیل و خوار کر کے لوٹایا۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے جنوں کے ایسے کتنے ہی واقعات ذکر کیے ہیں جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جنات ان کے لیے مسخر فرمائے گئے تھے، اور انہوں نے ایسی احادیث بھی نقل فرمائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد اور اطاعت کی ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور چیونٹیوں کا کلام سمجھ لیتے تھے اور انہیں ان چیزوں پر تسلط بھی دیا گیا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ قدرت دی گئی ہے۔ قبل ازیں ہم بارگاہ رسالت میں بہائم اور درندوں کا کلام کرنا، ستون کا رونا، اونٹ کا شکایت کرنا، درختوں کا کلام کرنا، کنکریوں اور پتھروں کا تسبیح بیان کرنا، آپ کا پتھروں کو بلانا اور ان کا حاضر بارگاہ ہو جانا، بھیڑیے کا آپ کی نبوت کا اقرار کرنا، پرندوں کو آپ کے حکم کو بجا لانا، ہرنی کا کلام کرنا بلکہ آپ سے شکایت کرنا، گوہ کا آپ سے کلام کرنا اور آپ کی نبوت کا اقرار کرنا وغیرہ کے متعدد واقعات نقل کر چکے ہیں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔